والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پر جو ہمارے سن رہے ہیں، اللہ کریم کی مہربانی سے ہمیں اور ہمیں اپنے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. رب کریم ہم سب کا قبول فرمائے. جو بھائی حافظ فرقان قادری صاحب کی شادی خانہ آبادی ہے اور اس کے لیے محفل سجائی گئی ہے، اللہ ان کی شادی کو دونوں خاندانوں کو اس کی پیار محبت اور الفت عطا فرمائے اور ماں باپ کا ہاتھ پکڑ انہیں اولاد نصیب فرمائے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ہی پیاری حدیث ہے. حدیث میں پورا مدنی گلدستہ پھولوں کا نبی پاک نے عطا فرمایا ہے. حضرت اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ میں حدیث پاک کا مضمون پیش کر رہا ہوں. یعنی تمام کریشن کی، تمام مخلوق کی ہر مخلوق کی تین چیزیں سن سکتی ہیں. آقا فرماتے ہیں جنت سنتی ہے، آگ سنتی ہے، اور وہ فرشتہ جو میرے سنتا ہے. جنت بھی ساری مخلوق کی آواز سنتی ہے، سنتی ہے، اور وہ فرشتہ سبحان اللہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جنت الفردوس میں دنیا کے ساتھ داخلہ عطا فرما. اللہم ادخلنا الجنت بغیر حساب مع الابرار. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرما، دوزخ سے آمین یا رب العالمین. پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اللہ تو میرے قریب جو فرشتہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے، اور جو مجھ یعنی رحمت ہوئے گی اور ہوئے گی. میں نے کہا تھا نا حدیث ایک ہے، پورا مدنی گلدستہ ہے. کتنے سارے میں سے کچھ عرض کرتا جاؤں تو شاید پورا بیان ہو جائے گا. ایک درود پڑھنے پر حاضری لگتی ہے رسالت میں، نام پہنچتا ہے دربار رسالت میں. بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، تو ان کی جب دفتر میں لوگ جاتے ہیں تو بڑا رش ہوتا ہے، تو میں بیٹھا ہوں باہر، اندر پرچی پہنچ جائے. بتاؤ کتنا آسان فارمولا ہے. درود پڑھیں، فرشتوں آقا کی بات میں میرا نام پیش کر دیں کہ حضور آپ کے غلام نے آپ کو کیا پیش کریں. 100 بار پڑھوں تو 100 بار نام پیش کریں تو پہنچ جائے. سچ بات اس سے بڑی سعادت ہے کہ اس کا نام باردہ رسالت میں لیا جائے. اور دنیا کا بھی دشمن اسلامی بھائیوں، آپ کے دروازے پر کوئی فقیر روز آئے نا، بار بار آئے تو آپ بھی کہتے ہیں روز آتا ہے بیچارہ ہے، یہ بندہ ہوا فقیر ہے، وہ بڑا خوبصورت مگدا تو آقا کی
آج اس کا کام کر دیتے ہیں. ایک بار نگاہ پڑ گئی, توجہ فرما لی تو اپنا تو بیڑا پار ہو جانا ہے. تو خدا را زندگی کا معمول بنائیے, روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک والے بھائی اگر تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کر دیں, اس کو تھوڑا سا درود پاک پڑھ لیں. ایک بار پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے ایک ایسے موضوع پر اور ایک ایسی شخصیت کی آپ سے بات کرنی ہے کہ کمال کی شخصیت ہیں, کمال کی ہستی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جب جب بیان کریں, جب جب ان کا ذکر کریں تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں. اللہ نے کیا مقام دیا, کیا مرتبہ دیا, کیا سیرت ہے ان کی. جب بھی بات کرو مسلمانوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں. آپ سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یقیناً ہر مسلمان ان سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ کون ہیں؟ ضرور ان کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلے ایک چھوٹی عمر کے بچے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک شخصیت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بچپن کا واقعہ سنایا. کہتے ہیں حضور کہ جب میری عمر چند برس کی تھی تو میرے والدین مجھے بت کھانے میں لے گئے. مجھے بتوں کی پوجا اچھی نہیں لگتی تھی, والدین پوجا کرتے تھے. والدین لے گئے تو جب والدین نے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرو, انہیں سجدہ کرو, تو میں نے اپنے والدین کے سامنے ان بتوں سے کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلاؤ. میں بے لباس ہوں, مجھے لباس دو. تو والدین نے کہا کہ یہ تم کیسے سوال کر رہے ہو؟ تو کہا جن کو تم خدا مانتے ہو میں انہی سے تو سوال کر رہا ہوں کہ کھانا دو, کپڑے دو, میری ضروریات پوری کرو. اگر تم خدا ہو تو میں پتھر اٹھا کے مارتا ہوں, اپنے آپ کو بچا لو. چھوٹی عمر میں اس بچے نے پتھر اٹھایا اور بت کو مار دیا. یہ سن کر ان کے والد صاحب نے اس بچے کے منہ پہ چانٹا مار دیا کہ تم نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا. اور وہاں سے ان کے والد صاحب پکڑ کر کہتے ہیں میرے والد صاحب مجھے میری ماں کے پاس لے آئے. ماں کو آ کر بتایا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کام کیا, ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسی حرکت کی. ماں نے بڑا عجیب جواب دیا. کہتے ہیں حضور میرے والد کو میری ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں کہتی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا نا تو غیب سے آواز آئی تھی, یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو, یہ بچہ عتیق ہے, آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب اور رفیق ہے. اب یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے وہ بچہ, وہ کون شخصیت ہے جو بچپن کا واقعہ نبی پاک کو سنا رہے ہیں. وہ کوئی اور نہیں, خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو اپنے بچپن کا واقعہ سنا رہے تھے. لیکن اب بڑی کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں, سبحان اللہ. مثال کے طور پہ کوئی صاحب ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں بچپن کی باتیں سنائیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سنا تو رہے لیکن کوئی گواہ تو نہیں ہے. اسی طرح ہماری بچپن کی باتیں ہمیں کوئی سنا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات بزرگ مل جائیں کسی پروگرام میں, کسی محفل میں, کہتے تم چھوٹے تھے تو یہ کرتے تھے. بعض اوقات شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری شرارتیں بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں. اینڈ دیر از نو ایویڈنس, کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. مگر کمال کی بات دیکھیں, یہ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو سنایا. اب جب نبی پاک کو سنایا تو جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو صدیق, صدق ابو بکر وہو صدیق, حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے, وہ صدیق ہیں. بچپن میں ایسا ہی ہوا تھا. اللہ اکبر. یہ مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کے واقعات کی گواہی کے لیے جبریل امین حاضر ہوا کرتے, جبریل امین گواہی دیا کرتے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ, آپ کی کنیت ابو بکر, اور صدیق و عتیق آپ کے القابات ہیں. صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو, اور عتیق کہتے ہیں آزاد کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ بشارت دی تھی انت عتیق من النار,
اے صدیق تم جہنم سے آزاد ہو. میں اور آپ تو آزادی مانگتے ہیں نا, اللہ کے حبیب نے آپ کو یہ خوشخبری دنیا میں ہی عطا فرما دی تھی, اس لیے آپ کا یہ لقب عتیق بھی تھا. آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی پرانی دوستی تھی, بڑا پرانا ساتھ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی عمر مبارک میں 2.5 سال کا فرق تھا. نبی پاک عام الفیل, یہ کہلاتا ہے ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا تھا, اصحاب فیل والا واقعہ, اس واقعے کے 55 دن بعد نبی پاک دنیا میں تشریف لائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بعد تشریف لائے. آلموسٹ 2-2.5 سال کا فرق تھا, عمر میں بھی اتنا فرق نہیں تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً جب 20 سال کی تھی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 18 سال. تو یہ اس زمانے کی دوستی ہے, اس زمانے کا ساتھ ہے. اور جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا, جہاں بدبختوں نے بڑا ستایا, مذاق اڑایا, صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہر سفر حضر, ہر طرح کے فیصلوں میں, جنگوں میں, غزوات میں پیارے آقا کے وزیر و مشیر بن کر رہے. نبی پاک کے ایسے ساتھی بنے, کیسے ساتھی بنے کہ یار غار بھی بنے اور آج یار مزار بھی ہیں. نبی پاک کے ساتھ آج بھی روضہ انور میں موجود ہیں. آج میں نے ان کا ذکر خیر کرنا کیوں یہ ٹاپک کو چوز کیا کہ 22 جمادی الاخری, اسی مہینے کی 22 تاریخ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن ہے. آپ کا یوم عرس ہے. اس مہینے میں دنیا بھر میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. رب کریم ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برکتیں عطا فرمائے, آپ کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے, اور آپ کی سیرت کے کچھ گوشوں پر اے کاش ہمیں بھی عمل کرنا نصیب فرمائے. یہاں میں ایک عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں, بچے بھی ہیں, ینگسٹرز بھی ہیں, اور یہ چونکہ سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے, اس بات کو بالکل ہم سب کے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے کہ تمام عالم میں, ساری دنیا میں اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے, فائنل ڈیسیشن ہے کہ انبیاء کے بعد تمام عالم سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, اس کے بعد بقیہ تمام عشرہ مبشرہ, اس کے بعد باقی اہل بدر, اس کے بعد باقی اہل احد, اس کے بعد صدق, پھر اس کے بعد جو ہے دیگر صحابہ کرام کی بیعت رضوان والے, پھر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان. تو یہ ترتیب یاد رکھنی ہے کہ خلفائے راشدین کس طرح افضل, ان کی ترتیب کیا ہے, پھر عشرہ مبشرہ, پھر باقی اہل بدر. تو اللہ کریم ہمیں سب صحابہ سے محبت, الفت اور پیار عطا فرمائے. ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی پیار ہے, اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. جی یہ بھی بڑا پرابلم ہے آج کے دور میں, کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کی بات نہیں کرتے. کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو یہ شرف حاصل, اتنا خوبصورت ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے کہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی دل و جان سے پیار ہے. ان کی نوکری کی ہم نہیں سمجھے, ان کے غلام ہیں ہم. اور بڑی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے, سیدی اعلیٰ حضرت کی تو کیا بات ہے, کہتے ہیں نا وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. ایک ہی شعر میں عقیدہ بھی بیان کر دیا اور نجات کا راستہ بھی بتا دیا. 2 حدیثیں سنیے گا. نبی پاک صحابہ کے بارے میں فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, مائی صحابہ لائک اسٹارز. ٹھیک ہے, ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. یہ تو ہو گیا صحابہ کا مرتبہ. اور اپنی آل کے بارے میں, اپنی اطرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری آل جو ہے امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی, سمندر پار کرنے کے لیے, راستہ پار کرنے کے لیے پہلے زمانے میں, اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے ہیں, پہلے 2 چیزوں کی بڑی ضرورت تھی. کشتی اچھی ہو, ٹوٹی پھوٹی کشتی ہوگی تو ڈوب جائیں گے, کشتی مضبوط ہو, اور ستارے ہو. تو ستاروں سے راستہ تلاش کرو, کشتی اچھی ہو تو بیڑا پار ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت والوں تمہیں مبارک ہو. کیا پیارا عقیدہ, کیا پیاری سوچ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کے ستارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں, اور کشتی نبی پاک کی آل ہے.
جب دونوں سے محبت ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جانا ہے. تو اللہ ہمیں صحابہ سے بھی سچی محبت عطا فرمائے, اہل بیت کی بھی سچی غلامی عطا فرمائے. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تو کیا شان ہے, کیا شاندار شخصیت ہے. یقین کریں اگر کسی کو کہا جائے نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو بیان کرو تو اتنی جہتیں ہیں, اتنی ڈائمنشنز ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک شخصیت میں اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا. آپ کے خوف خدا کے واقعات پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. آپ کے عشق رسول سبحان اللہ اس کے تو واقعات ہی ختم نہیں ہوتے. آپ ساری دنیا میں عاشقوں کے امام ہیں, آپ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے. سخاوت ایسی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. کئی بار نبی پاک پر اپنا گھر بار لٹایا, کئی بار اپنا سارا مال لٹا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کی بات کی جائے, آپ کی بہادری کی بات کی جائے تو عقل حیران ہے کہ اللہ نے کیسی بہادری دی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شجاعت کی میدان کے شاہ سوار کہلاتے ہیں, مگر آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر وہ مانا جاتا کہ جو جنگ کے اندر غزوے کے موقع پر نبی پاک کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑے, کیونکہ دشمن سب سے زیادہ حملے ادھر کرتے تھے اور ہم سب سے آگے صدیق اکبر ہوا کرتے تھے. اللہ نے شجاعت بھی ایسی عطا فرمائی, فراست آپ کو فہم عقل اللہ نے کیسی عطا فرمائی کہ علماء بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے, میرے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن 3 لوگوں میں فراست پائی ان میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق کی فراست دیکھو, اپنے بعد خلیفہ کیسا چن کر گئے. حضرت عمر فاروق میں وہ کمالات دیکھ لیے تھے اور ان کا نام نامنی کر کے گئے. حضرت عمر خلیفہ بنے, آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا. یعنی کس کس جہت پر بات کریں, صدیق اکبر کی ادائے سنت پر بات کریں, آپ کی سادگی پر بات کریں, اسلام نافذ کرنے میں آپ کا جو زبردست انداز حکومت تھا اس پر بات کریں. اللہ اکبر, ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں. مگر آج میں چونکہ ایک فیملی اجتماع ہے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بہت سارے گوشوں میں سے 1-2 گوشوں پر بات کرنا چاہوں گا جو آج کے اس اجتماع کے ریلیونٹ بھی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر کوئی شخص کہے کہ ایک شعر میں بیان کر دو, آپ کی زندگی کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا گویا وہ اس شعر کے مصداق تھے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. حضور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. حضور آپ ہی کے لیے زندگی بسر ہو رہی ہے اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں. ہر وقت نبی پاک کی یاد میں گم رہتے, پیارے آقا پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. کہاں کہاں نبی پاک کا ساتھ دیا, کیسے کیسے موقع پر ساتھ دیا. آپ کا ایک لقب جو صدیق ہے, سچ بولنے والا, ایک اس کی وجہ بہت خوبصورت ایک اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب واقعہ معراج ہوا, شب معراج جب ہوئی تو نبی پاک نے صبح معراج 27 رجب کی مارننگ مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ رات میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی گیا, آسمانوں کی بھی سیر کی اور میں یہ سارے معاملات کر کے رات ہی رات واپس آ گیا. ابو جہل نے جب یہ سنا نا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں تو اس کو تو شرارت سوجی. اس نے کہا ایسا اعلان. اب مثال کے طور پہ آج کوئی صبح آ کر آپ کو کہے کہ جناب میں رات تو آپ کے ساتھ کھانے محفل میں تھا مگر پھر رات امریکہ بھی گیا اور واپس صبح آ گیا ہوں, تو آپ کہیں گے یار لگتا ہے اس کو کوئی علاج کرانا پڑے گا, امریکہ تو اتنا دور ہے, اتنا جلدی تو آ نہیں سکتا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعویٰ تھا نا بیت المقدس جانا, اس زمانے میں اول تو ایئر کرافٹ نہیں تھے, جہاز نہیں تھے, 1 مہینے کا راستہ تھا جانے کا, 1 مہینہ واپس آنے کا راستہ تھا, اور نبی پاک کا دعویٰ یہ تھا کہ میں رات ہی ہو کر آ گیا ہوں. تو ابو جہل نے کیا کیا, کہا اچھا میں مکے میں اور لوگوں کو جمع کر دوں تو آپ اعلان کر دیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بالکل کروں گا. اور لوگ جمع کیے ابو جہل نے. اب آپ دوبارہ بتائیے ذرا کیا بتا رہے تھے. نبی پاک نے پھر بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے واپس ہو کر آ گیا ہوں. اب معاذ اللہ انہوں نے خوب مذاق اڑایا, خوب بھپتیاں کسی, خوب برا بھلا کہا. اب ان جو نہ ماننے والے تھے ان کو ایک موقع ملا کہ ابو بکر جو ہیں بڑے معزز تھے. حضرت ابو بکر اصل میں بزنس مین بھی بڑے تھے, خاندان بھی بڑا تھا, ان کی اپنی یہ سمجھے اس پورے شہر میں بڑی عزت تھی. کفار کو یہ بڑا رنج تھا کہ اتنا عزت والا آدمی, اتنا جس کو ہماری میمنی میں کہتے ہیں موبے والا آدمی, اتنا نام والا آدمی کیوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتا ہے. وہ چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر کہ آج موقع بڑا اچھا ہے ان کو نبی پاک سے دور کرنے کا. دروازہ کھٹکھٹایا کہ اے ابو بکر تم جانتے ہو جس نبی سے تم محبت کرتے ہو وہ کچھ کیا کہتے ہیں؟ کہا اچھا بتاؤ میرے آقا کیا کہتے ہیں؟
کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر واپس آ گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میرے آقا واقعی ایسا کہتے ہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو کفار دروازے تک گئے ہوں گے وہ کہیں گے اچھا جناب لگتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں, کوئی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے, لگتا ہے کہ معاملہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا. کہاں ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک کے پاس کنفرمیشن کے لیے نہیں آئے کہ حضور کیا واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں. اسی دروازے پر کھڑے کھڑے صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں, نبی پاک نے فرمایا تو حق فرمایا. وہ سارے شوق ہو گئے, حیران ہو گئے. ایسی محبت, ایسا یقین, ایسی بات ماننا. اور سبحان اللہ رہتی دنیا کو درس دے دیا کہ آج بھی کچھ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, دلیلیں مانگتے ہیں, عقل سے سوچتے ہیں, اور آج بھی کچھ لوگ عشق کی زبان سے مانتے ہیں, یقین کرتے ہیں. نبی پاک کی واقعہ معراج پر خوشی مناتے ہیں. 1400 سال گزر گئے ہیں, جب بھی واقعہ معراج آتا ہے ایسا لگتا ہے 27 رجب والی صبح کا منظر پھر دہرایا جاتا ہے. کچھ لوگ اس میں کیڑے ڈھونڈتے ہیں, کیسے ممکن ہے, کیسے ہو سکتا ہے, رات کے تھوڑے حصے میں وہ کیسے ہو کر آ گئے. اور آج بھی صدیق اکبر کے چاہنے والے موجود ہیں. وہ پنجابی شاعر, بلکہ پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا, اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں. صدیق اکبر نے بتا دیا آقا کی بات آ جائے آمنا, ہم نے ماننا ہے, ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے. اس دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا. آپ نے نبی پاک کی ایسی تصدیق بلا دیکھے کر دی. آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن اب بات چھڑی گئی ہے تو ایک تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. میرا سوال یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلیم کیا تھا, نبی پاک کا دعویٰ کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں. جن کو یہ پرابلم ہے نا, جو کہتے نہیں بھائی نبی پاک ضرور گئے تھے بیت المقدس مگر خواب میں گئے تھے, آسمانوں پر بھی خواب میں گئے تھے, بنفس نفیس جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے. یہی کنفیوژن ہر سال کریٹ کی جاتی ہے. اسی واقعے سے اس کا جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتائیے, آپ کا بیٹا صبح اٹھے آپ کے ساتھ ہی سویا ہو اور اٹھ کر کہ ابو رات تو میں لندن بھی گیا, امریکہ بھی گیا, یورپ بھی گیا, مدینہ بھی دیکھا, اور اب اٹھا ہوں تو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں, خواب میں سارے گھوم رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, خواب میں اگر کوئی شخص دنیا گھوم کر آ جائے تو کوئی پرابلم ہوتی ہے کسی کو؟ کوئی پرابلم نہیں, ہم بھی پتہ نہیں گھومتے پھرتے رہتے ہوں گے. تو نبی پاک کا یہ دعویٰ کرنا 27 رجب کی صبح کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, بتاؤ یہ خواب والا دعویٰ تھا یا جسم کے ساتھ دعویٰ تھا؟ اگر خواب کا دعویٰ ہوتا تو اعتراض ہی نہ ہوتا. یہ اعتراض ہونا, یہ ابو جہل کا وہاں پبلک کو جمع کرنا, حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تک جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے یہی فرمایا تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں اپنے جسم کے ساتھ بیت المقدس گیا اور وہاں انبیاء کی امامت کی ہے اور پھر واپس آیا. بات کلیئر ہو گئی, کنفیوژن ختم. ابو جہل کا اعتراض ہی ہمارا جواب بن گیا, ورنہ اعتراض ہی نہیں بنتا تھا. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی کمال کی زندگی ہے. آپ کی 3 خواہشیں تھیں. ٹھیک ہے نا, آج اگر میں آپ سے کہوں ذرا کاغذ قلم نکالیے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش لکھیے, 2-3 خواہشیں لکھ دیں, ٹاپ 3. یہ بڑا زبردست ایک ٹیسٹ ہے, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کیجئے گا ایسے, تو شاید کسی کے ذہن میں آئے گا یار گھر تو ہے بہادر آباد میں, ایک ڈیفینس میں بنگلہ ہونا چاہیے. شاید زندگی کی بڑی خواہش میں ٹاپ لیول پہ یہ آ جائے گی. اسکوٹر والے کی خواہش ہوگی اچھی گاڑی, اور گاڑی والے کی ذرا بڑے ماڈل والی, اچھی ماڈل والی گاڑی. 2nd نمبر پہ وہ آ جائے گی. 3rd نمبر پہ ہو سکتا ہے کسی کو امریکہ دیکھنے کا شوق ہو, کسی کو یورپ ہو, ایسے بھی ہوں گے ماشاءاللہ جن کی مدینہ سب سے بڑی خواہش ہوگی. لیکن چیک کیجئے گا کہ وہ میری 3 ٹاپ ڈیزائرز کیا ہیں. اور اب آؤ میں بتاتا ہوں عاشق اکبر کی زندگی کی 3 بڑی خواہشات کیا تھی. آئے ہائے ہائے, کیا اچھا الفاظ بھی موتیوں کی طرح. صدیق اکبر کہتے ہیں میری 3 خواہشیں ہیں, النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. کہتے حضور میری 3 ہی خواہشیں ہیں. پہلی خواہش یہ ہے کہ حضور میں آپ کو دیکھتا رہوں, النظر الیک, حضور میں آپ ہی کی طرف نظر کرتا رہوں, النظر الیک. دوسری خواہش ہے وانفاق مالی علیک, میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں, بس خرچ کرتا رہوں. اور تیسری خواہش یہ ہے والجلوس بین یدیک, حضور بس آپ کے قدموں میں حاضر رہوں, کہیں اور نہ جاؤں, بس یہی میرا مسکن ہو.
اب ذرا دیکھو یار یہ کیسے عاشق تھے اور ان کی تمنا اللہ نے پوری کیسے کی. کہتے ہیں دل کی تمنا ہو, سچی تمنا ہو, نیت اچھی ہو, پھر منزل کیسے آسان ہوتی ہے. النظر الیک, نبی پاک کو اتنا دیکھتے تھے. صحابہ کرام کا ایک جو انداز ہوتا تھا نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, جب نبی پاک واعظ فرماتے, نصیحت فرماتے, تو صحابہ کرام راوی لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے. جو روب نبوت تھا, جو جلال تھا, نبی پاک کی چہرے کی جو رعنائیاں تھی, صحابہ کہتے ہیں ہم تاب نہیں لاتے تھے, ہم نبی پاک کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے, ہم بالکل سر جھکا کر بیٹھتے تھے. ایسے بھی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کی صحبت تو اٹھائی, پیارے آقا کا حلیہ بیان نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ادب کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں پاتے تھے نبی پاک. فرمایا صرف 2 صحابہ تھے کہ جب نبی پاک بیان فرماتے تو وہ آقا کو دیکھتے, آقا انہیں دیکھتے تھے, آپس میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا تھا, اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, النظر الیک, تمنا تھی حضور کو دیکھتا رہوں, یہ تو ہوتا رہا. مگر علماء کہتے ہیں جو غار ثور میں نبی پاک کا دیدار صدیق اکبر نے کیا نا, اللہ اللہ اللہ, یہ موقع دنیا میں کسی کو نہیں ملا. 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ اکیلے غار میں رہے اور کوئی نہیں تھا, اور صدیق اکبر جلوہ جانا کا دیدار کرتے رہے, نبی پاک کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے. اور سبحان اللہ, ذرا الفاظ سنیے گا کتاب میں کیا پیارے الفاظ لکھے ہیں. میرات المناجی میں لکھا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جناب صدیق کی یہ خدمت کیسی قبول ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کے زانوں پر رکھ کر آرام کر رہے تھے, آپ خوب جی بھر بھر کر چہرہ انور دیکھتے رہے. اس وقت دل کا کیا حال ہوگا. وہ رات ایسی عبادت کر رہے تھے جو فرش و عرش پر کوئی کر رہا تھا. کائنات میں وہ عبادت اکیلے صدیق اکبر کر رہے تھے. جب نبی پاک ان کی گود میں آرام فرما تھے, ان کا زانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحل بنی تھی اور سامنے جمال یار تھا. ذرا تصور کرو نا, کسی کی گود میں کوئی آرام کرے, کتنا کلوزلی دیدار کیا ہوگا, پلکیں بھی دیکھی ہوں گی, ابرو بھی دیکھے ہوں گے, آقا کے رخسار, نبی پاک کی مبارک داڑھی کو کتنے قریب سے اور کتنے پیار سے دیکھا ہوگا. کائنات میں جس وقت یہ دیدار صدیق اکبر کر رہے تھے, یہ عبادت کائنات میں کوئی اور نہ کر رہا تھا. نبی پاک کے ساتھ ایسا شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. دوسری تمنا, وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ, حضور میری تمنا یہ ہے کہ آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. آپ خرچ تو کرتے ہی تھے, مگر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا, اللہ اکبر, غزوہ تبوک جو ہے یہ جیش عسرہ کہلاتا ہے, یہ تنگی والا غزوہ کہلاتا ہے. ڈیفیکلٹ ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے. ایک تو گرمی کا دن تھے, آپ مکے مدینے کی گرمی جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. دوسرا تبوک بہت دور ہے, آلموسٹ مدینے سے 900 کلومیٹرز ہے, 900 کلومیٹر. میں جب تبوک پہلی بار گیا, ہم گاڑی میں گئے تو تھک گئے, بڑے اچھے روڈ بن گئے اب تو. میں سوچتا رہا کہ یہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کیسے گئے ہوں گے, کتنی گرمی, اب تو روڈ بن گئے. تیسری بار, اس زمانے میں مسلمانوں پر غربت بھی بڑی تھی, اونٹ بھی نہیں تھے, گھوڑے بھی نہیں تھے, لشکر بہت بڑا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنسمنٹ کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, جیش عسرت کے لیے, غزوہ تبوک کے لیے مال کی ضرورت ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام, یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی نے کھڑے ہو کر بار بار اعلان کیا 100 اونٹ, پھر دوبارہ 100 اونٹ, پھر 100 اونٹ بما پالان, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. یعنی خزانوں کے منہ کھول دیے صحابہ نے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, یہ میرا آج کا مین ٹاپک ہے کیونکہ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا, کہتے ہیں ہر بار صدیق اکبر آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں, جب دیکھو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں. آج میرے پاس تھوڑے پیسے اچھے ہیں, ویل آف تھے, کام کاج ٹھیک ہوگا, کہتے پیسے جمع ہو گئے تھے, میں نے سوچا آج موقع ہے صدیق اکبر سے آگے بڑھنے کا. کہتے میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے. 50%. آج لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ دینے میں جان جاتی ہے. رمضان میں ہم جاتے ہیں نا جب کسی کے پاس اور حساب بتاتے ہیں تو کہتا ہے او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن جائے. ارے اللہ کے بندے, تیری 10 لاکھ میں جان جا رہی ہے, 4 کروڑ رب نے دیے تو 10 لاکھ بنے نا. شکر ادا کر اللہ کا, اللہ نے اتنے دیے. 10 لاکھ مشکل لگ رہے ہوتے. 2.5% نہیں دیتے کئی لوگ پوری زکوٰۃ. حالانکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, جس کے مال میں مل گیا اس کے مال کو بھی برباد اور میلا کر دے گا. عذاب کا مستحق ہے وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا. صدیق اکبر اور حضرت عمر سے سیکھو. عمر فاروق 50% لے گئے,
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں حضور جو گھر میں تھا آدھا لے آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ انتظار تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کیا لاتے ہیں، کیونکہ آج مجھے لگ رہا تھا میں آگے بڑھ گیا ہوں، میں نے 50% دے دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اب ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ کے پاس جو مال تھا نا وہ اپیرنٹلی یعنی دکھنے میں تھوڑا تھا، پوٹلا تھوڑا سا تھا، حضرت عمر کا زیادہ تھا، یہ بھی سیکھنا ہے آج۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ مال لے کر آ گئے۔ جب وہ مال لائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں، 100% لے آیا ہوں۔ کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تاریخی جملہ تھا، کہتے حضور ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ اس دن میں نے جان لیا کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شاعر نے اس منظر کو کس طرح بیان کیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دید آئے میں ہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہتے حضور بس آپ راضی ہو جائیں، آپ کے ذریعے رب راضی ہو جائے، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر پتہ ہے کیا ہو، آج اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دل پر یہ بوجھ پڑتا ہے یہ چلے جائیں گے تو میرے کم ہو جائیں گے، میں زکوٰۃ دے چکا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ ہو گئی رمضان میں آنا، اب اور کیا تو زکوٰۃ تو دے دی، حالانکہ غریب رشتہ دار ہے، غریب پڑوسی ہے، ضرورت ہے اس کو، بندہ کہتا ہے اور دوں گا کب ہو جائیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں صدیق اکبر کے گھر میں تو کچھ بھی نہ بچا تھا، کیا اس کے بعد انہوں نے مانگنا شروع کر دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کے لوگوں کے گھر پہ جا کر کھانا مانگنے لگے؟ نہیں، اللہ نے غیب کے خزانوں سے انہیں پھر عطا فرما دیا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور نبی پاک نے قسم اٹھا کر یہ حدیث فرمائی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جو گن گن کر خرچ کرتے ہیں نا، کاؤنٹ کر کر کے نہیں، بھائی بس حساب پورا ہو گیا اب نہیں، اب بعد میں آنا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ تم پر بھی گن گن کر خرچ کیا جائے گا۔ جو لوگ گن گن کر خرچ کرتے نا پھر ان پر بھی، بلکہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی نہیں ہے، اے ابن آدم نبی پاک نے فرمایا اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ رب کریم بھی تم پر گن گن کر خرچ فرمائے۔ جب اللہ بے گنے دے رہا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ دے رہا ہے، ہمیں مہینے کا جتنا چاہیے اس سے زیادہ دے رہا ہے، تو اگر موقع آیا ہے تو ہم بھی خرچ کر دینا۔ سیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے تو کیسا خرچ کیا کہ روایت کے الفاظ ہیں آپ کے کرتے پر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے کہا اے صدیق اکبر یہ کیا ہوا؟ کہ حضور جو بٹن تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں۔ اب سنو کیا ہوا، جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں، جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ حضور آج صرف میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو صدیق اکبر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج آسمان پر جتنے فرشتے ہیں حضور سب کے لباس پر آج بٹن نہیں، آج کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ حضور صدیق اکبر سے کہیے کہ رب اے ابو بکر تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور ابو بکر سے پوچھئے کہ رب سے سوال کر رہا ہے کہ اس حال میں کیا تم رب سے راضی ہو؟ ایک روپیہ نہیں ہے گھر میں، کپڑے پر کانٹے لگے ہیں، اور سوال کیا جا رہا ہے ابو بکر کیا اس حال میں رب سے راضی ہو؟ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا تو آپ زاروں کتار رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضور میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں۔ یہ مقام تھا، میں اور آپ اللہ سے التجا کرتے رہے ساری زندگی اللہ راضی ہو جا، اور صدیق اکبر وہ ہیں جن سے رب پوچھ رہا ہے کہ پوچھو اے ابو بکر تم رب سے راضی ہو؟
یہ وہ صحابہ، یہ وہ مرتبہ، یہ وہ قربانیاں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اللہ نے یہ مرتبہ دیا نبی پاک کے صحابہ کو، اور خاص طور پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آج میں جو اس ٹاپک سے آپ کو جو میسج دینا چاہتا ہوں، میری بہنیں اگر مجھے پردے میں سن رہی ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ مجھے لائیو سن رہے ہیں، آج ہمارے پاس بھی کمپٹیشن ہے، آج ہمارے گھروں میں بھی مقابلہ ہے، آج ہماری فیملی میں بھی مقابلہ ہے. کیا مقابلہ ہے؟ اس نے ایسی شادی کی، اب میں نے اس سے بڑی شادی کرنی ہے. اس نے ایسا کھانا رکھا، میں نے اس سے بڑا کھانا کرنا ہے. اس نے ایسے کپڑے سلوائے، اب میں نے اس سے بڑے کپڑے سلوانے ہیں، اس سے زیادہ آرڈر دینا ہے. ہم تو کسی کے گھر جائیں تو گھر سے واپس آ کر ہمارے گھر میں الگ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھا اس نے کیسا کلر کروایا ہے، نیا فرنیچر بنوایا ہے، گاڑی ابھی نہیں لی ہے. یہی اسی میں زندگی گزر جائے گی. یہی ریس، یہی کمپٹیشن، یہی ہماری جناب ایک دوسرے سے جیلسی چلتی رہے گی. ارے کرنا ہے کمپٹیشن تو کرو نا نیکیوں میں. حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ آج ہمارے پاس کسی کے پاس اچھے دن آ جائیں، مال کما لے، پیسے آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ غریب ہو تو تھوڑے گنا، جیسے جیسے پیسے والا ہو گنا بڑھتے جاتے ہیں. ارے اب تو دن آئے ہیں عیاشی کرنے کے، اب تو دن آئے ارمان پورے کرنے کے، میرے بچوں کو خوشیاں دکھاؤں گا، اب تو دنیا بھر گھومو بیٹا، جو کرنا ہے کرو. پیسے بہت، اس لیے بھی اللہ نے پیسے، اس لیے بھی اللہ نے نعمتیں. سچ بتاؤ، غریب تھے تو روتے تھے اللہ پیسے والا بنا دے، اور رب نے پیسے دیے تو اللہ ہی کی نافرمانیاں بڑھا دی. عقل کیا کہتی ہے؟ اب شادی کو دیکھ لیں، شادی کی محفل ہے، معذرت کے ساتھ آپ میرے سب بھائی ہیں، بزرگ بیٹھے یہاں پر، میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، ہم شادیوں میں کیا کرنے لگے ہیں؟ شادیوں میں وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ ارے نام نہیں سنے تھے ان فنکشن کے جو شادیوں میں ہونے لگ گئے. ہندوؤں کی رسمیں ہماری شادیوں میں آ گئی. کہتے ہیں یار بچے کی خوشی یہ کرنا پڑتا ہے. سوچو تو صحیح، آپ پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے گھر میں بیٹھے، بچیاں گھر میں بیٹھی، نہیں ہو رہے رشتے سالوں سے، پیسے ہونے کے باوجود رشتے نہیں ہوتے، غریب ہوتے اس لیے رشتے نہیں ہوتے. آج اللہ نے یہ خوشی دکھائی کہ آپ کی بچے کا صحرا سج رہا ہے، آپ کی بچی گھر میں جا رہی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا مجھے بتاؤ نا. اللہ یہ نعمت دیتا، ہم سجدے بڑھاتے، ہم شکر بڑھاتے، ہم اللہ کی فرما برداری بڑھاتے. اللہ مال دیتا، ہم صدقہ بڑھاتے. مگر ہو یہ گیا ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. ہم اللہ کو ناراض کرنے والا ہر کام کر رہے ہیں. آج شادیوں میں اس قدر خرافات ہیں، نہ کرو، خدا را نہ کریں ایسا. مجھے تو سچی بات ہے اب دل یوں بھی جلتا ہے کہ یہ نعت خوانی بھی ایک فارمیلٹی بن گئی. ہمیں بھی بلاتے ہیں، بیان کرواتے ہیں، اور بعد میں ہم ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ جدھر بیان کر کے آئے دوسرے دن پوچھا ادھر کیا ہوا. وہ سارے ناچ گانے، سارے ڈھول تماشے، ساری بے حیائیاں، سارے جوئے. تو یہ نعت خوانی اور اللہ رسول کے ذکر کو بھی فارمیلٹی بنا دیا کہ جناب پہلے 3 فنکشن ہوتے تھے اب 4 ہو جائیں گے، 3 ڈھول تماشے کے تھے، 1 نعت خوانی بھی کر لو، چلو جناب یہ بھی ہمارا نام ہو جائے گا. یہ نہ کریں آپ کی بہت اچھی شروعات ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے شادی کے فنکشنز میں اپنے شادی کی ایکٹیویٹیز اللہ رسول کے نام سے کی ہے، تو اب اس کو کنٹینیو کریں نا. اللہ کی نافرمانی سے بچ کر شادی کریں، حرام کام کر کے اللہ کو ناراض کر کے. مجھے بتائیں ایک بنیاد، ایک بلڈنگ کھڑی کریں آپ اور اس کے اندر اس کی بنیاد میں ناقص سریا ڈال دیں، بیکار سیمنٹ ڈال دیں، کمزور بنیاد ڈال دیں، اور پھر اس بلڈنگ کو بڑا اچھا رنگ بھی کریں، ٹائلیں بھی لگائیں، ایئر کنڈیشن لگائیں. بتائیں عقل مندی کی یا بے وقوفی کی؟ کبھی بھی بلڈنگ گر جائے گی، بنیاد ہی غلط ڈالی ہے، اوپر بڑا اچھا رینوویشن کر لیا. ہم شادی میں یہی کرتے ہیں کہ بنیاد ہی میں اللہ کی نافرمانی، بنیاد ہی میں رب کی ناراضی، جوا، نہ جانے ناچ گانے، بے حیائی، فنکشن، ڈھول کی. اب تو سنا پتہ نہیں کوئی رنگ پارٹی ہونے لگی ہے. توبہ توبہ توبہ، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ پھر بعد میں روتے بھی ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں، بھائی بچی کی شادی کی تھی، بچی سال بعد گھر آ گئی، وہ جناب اولاد نہیں ہو رہی، ساس بہو میں بہت لڑائی ہے، میاں بیوی میں سکون نہیں ہے. ارے اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام چھوڑا آپ نے شادی میں؟ سیکھو حضرت عمر فاروق سے. پیسے آئے تھے، کیا کہا؟ آج نیکیوں میں آگے بڑھتا ہوں، صدقے میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابو بکر سے یہ نہیں کہا حضرت ابو بکر کے پاس سواری اچھی ہے میں بھی اچھی سواری لے لوں، نہیں، آقا کی بارگاہ میں زیادہ صدقہ کروں تاکہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. ہم یہ کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ایک اور آج آپ کو فارمولا بھی دے دیتا ہوں. بہت سارے لوگ بڑی ٹینشن میں رہتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم ہمیشہ ہم سے اپنے سے آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں رہتے ہیں. کبھی کسی نے دوست نے بلا لیا نا ڈیفینس میں، کیا ذرا آنا فلاں جگہ محفل ہے، محفل سے آ کر غمزدہ ہیں. بھائی کیوں غمزدہ ہے؟ اتنا بڑا بنگلہ، او ہو، میں گیا تو محفل میں تھا مگر اس کا بنگلہ دیکھ کر امپریس ہو کر آ گیا. باہر اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھی، میرے پاس تو چھوٹی سی الٹو ہے. او اللہ کے بندے، اس میں رہے تو کبھی بھی خوش نہیں رہو گے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہونا سیکھ جاؤ. آج ایک فارمولا سن لو. ہمیشہ اگر زندگی میں سخی رہنا ہے نا
تو نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں. اگر آپ موٹر سائیکل پر ہیں نا تو کئی لوگ ہیں جو سائیکل پر ہیں. آپ سائیکل پر ہیں, کئی لوگ پیدل ہیں, بس کا کرایہ بھی نہیں ہے. جو پیدل ہے نا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے, پیر تو ہیں. کئی لوگ ویل چیئر پر ہیں, بے ساکھیوں پر. نہیں دیکھے کہ آپ نے بے ساکھیوں پر چلتے ہوئے لوگ؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا, کہیں جا رہے تھے روڈ پر, چپل نہیں تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ تو نے مجھے چپل ہی نہیں دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے. کہ یا اللہ معاف کر دے, اے مالک پیر تو دیے, چپل ہی نہیں دیے نا, شکر کرو. اتنی تکلیف میں ہیں لوگ. کبھی اپنا بھاؤ معلوم کرنا ہو نا, یہ کرو فر, یہ ترم خانی, یہ سب نکالنی ہو نا. کبھی ایمرجنسی وارڈ میں, سول ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل چلے جایا کرو, ایسے ہی چلے جایا کرو. رات کو بیٹھتے رہے ادھر ادھر, دوستوں کو بولو چلو ذرا سول ہاسپٹل ہو کر آتے ہیں. خدا کی قسم ادھر جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ کسی کی میت آ رہی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, کسی کو نالیاں لگی ہوئی ہیں. اچھے خاصے جوان کس کس بیماری میں ہیں, لوگوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں. جتنے یہاں بیٹھے نا اپنے پیروں پہ چل کے آئے, لوگ چل بھی نہیں پا رہے, کھا بھی نہیں پا رہے. اور ہم ہیں کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, وہ آگے بڑھ گیا. چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو. اللہ نے جو دیا اس پر صبر اور شکر کرے. تو زندگی میں سکھی رہنا ہے تو اب نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں, اور اگر نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں. حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا نا کہ یہ ہر بار آگے بڑھ جاتے, میں بھی آگے بڑھوں گا. آؤ نا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں لینڈ کروزر دیکھ کے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میں کب لوں گا. 5 وقت کا نمازی دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی کہ میں 5 وقت کا نمازی کب بنوں گا. تہجد گزار کو دیکھ کر یہ فکر کیوں نہیں ہوتی, ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتا ہے, میں بھی تہجد پڑھوں گا. میرا پڑوسی روز قرآن بھی پڑھتا ہے, میں بھی پڑھوں گا. اچھا وہ کاروبار کر کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی ساری دنیا میں کرتا ہے, یار میں بھی کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام کروں گا. یہ کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ کسی کا زیور دیکھ کر اسلامی بہن ٹینشن میں, کسی کے کپڑے دیکھ کر گھر میں ہنگامہ شروع, کسی کا فرنیچر دیکھ کر پرابلم میں آ جاتے. چھوڑیں ان چیزوں کو, سیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ اگر نیکیوں میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ میں کسی نیک آدمی کو دیکھوں تو میرے دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ اس کو اتنا علم آتا ہے, کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے, کتنی اچھی یہ عبادت کرتا ہے, میرے مولا مجھے بھی ایسا بنا دے. تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں مین باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہو تو دل و جان سے خرچ کریں, اللہ اور عطا فرمائے گا. اور دوسری بات کہ ہمیں نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے, دنیا کی چیزوں میں کسی کی کمپٹیشن نہیں کرنا بلکہ شکر کرنا ہے. اللہ نے جو دیا مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا. آپ کی تیسری تمنا کیا تھی؟ والجلوس بین یدیک, میں حضور کی قدموں میں رہوں, حضور کی بارگاہ میں حاضر رہوں. زندگی بھر تو حاضر رہے مگر اللہ نے مقام دیکھو کیسا دیا. آپ نے وصیت کی کہ جب میرا آخری وقت ہو, میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو میری میت روضہ رسول کے باہر رکھ دینا اور آقا سے عرض کرنا حضور ابو بکر حاضر ہے. اگر دروازہ کھل جائے نبی پاک کے روضے کا خود بخود تو مجھے دفن کر دینا, ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا. یہی کیا گیا. اب یہ سبحان اللہ, یہ وصیت بھی کیسی کمال کی تھی کہ رہتی دنیا کو ہمیں ہمارا عقیدہ بتا گئی کہ صدیق اکبر کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور جانتے ہیں, حضور روضہ انور میں سنتے ہیں, حضور کی طرف سے جواب آئے گا. اچھا صدیق اکبر کا عقیدہ بھی یہ ہے, اور جن صحابہ نے عمل کیا, آپ کی وصیت پر عمل کیا, ان کا عقیدہ بھی یہ ہے. اور آج 1450 سال کے بعد ہمارا عقیدہ بھی الحمدللہ یہی ہے. صدیق اکبر کا جنازہ لے جایا گیا, وصیت پر عمل کیا گیا, عرض کیا گیا حضور ابو بکر حاضر ہے. اللہ اکبر. روایت کے الفاظ ہیں, دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو, کہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج نبی پاک کے ساتھ صبح قیامت تک موجود ہیں. سنو کیسا ساتھ ملا, صحابہ کی جماعت موجود تھی. ایک بار نبی پاک صحابہ کے درمیان آئے, دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر ہیں. میرے آقا تشریف لائے, فرمایا دیکھ لو جس طرح آج آئے ہیں اس طرح قیامت کے دن بھی ہم اپنی قبر سے اسی طرح باہر آئیں گے. نبی پاک جب قیامت کے دن محشر کے میدان میں آئیں گے, دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. کیسا صلاح دیا میرے آقا نے صدیق اکبر کی خدمات اور محبتوں کا. کیا پیارا شعر ہے, شاعر لکھتے ہیں نا, محبتوں کا صلہ ایسا کون دیتا ہے,
محبتوں کا سلام ایسا کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں۔ نبی پاک نے اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، تو بہرحال تینوں خواہشیں رب نے پوری فرما دی۔ نبی پاک سے عشق سیکھنا ہو، نبی پاک پر سب کچھ قربان کرنا سیکھنا ہو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پڑھا جائے۔ اللہ کریم ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، ان کے صدقے نبی پاک کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مان فرمائے۔ تربت صدیق اکبر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں، دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ ایسی سپیچز اگر آپ اور سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔